بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ لیسن ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے 10th کلاس مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جس کا آج ہم لوگوں نے 4th لیکچر ہے آج ہمارا۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا جو ہے وہ سبق ہے، جس میں وہ بات کر رہے تھے جو ہم لوگوں نے کل پڑھا۔ انہوں نے اپنے پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، پچھلے جو لیکچر تھا، کہ احمد مرزا کا ذکر کیا اپنے دوست کا، جسے وہ بھڑبڑیا دوست کہتے ہیں، جو کہ نہایت ہی شور مچاتے ہوئے ان کے جو ہے گھر آتے ہیں۔ کہتے ہیں بے شک وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ اتنی ہی دیر میں جو ہے وہ میرے تمام خیالات جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے جانے کے بعد میں کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ پھر انہوں نے اپنے دوسرے دوست جو ہے محمد تحسین صاحب کا ذکر کیا، جنہیں ہر وقت اپنے بال بچوں کی جو ہے وہ فکر لاحق رہتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنے بال بچوں کی بیماری کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے مقدمے باز دوست کی بات کی ہے، جو کہ جج صاحب کی تعریف یا مذمت کرتے رہتے ہیں۔ تعریف کرتے ہیں جب وہ مقدمہ جیت جاتے ہیں، اور برائی اس صورت میں کرتے ہیں جب وہ کوئی مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ جو ہم لوگوں نے بعد میں شروع کیے، شاکر خان صاحب کا ذکر پھر انہوں نے کیا، جو کہ سلیم پور کے رئیس ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جانے پر بضد ہیں کہ گاؤں کے پرفضا ماحول میں، پرسکون ماحول میں وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اچھے سے جو ہے وہ لکھ سکو گے، لہٰذا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو کہ میں نے تمہارے لیے کمرہ جو ہے وہ خاص طور پر تیار کروایا ہے۔ اب مصنف ان کے بے حد اصرار پر جو ہے وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، اور صبح ناشتے کے بعد جو ہے وہ اب اپنے کمرے میں جا کے کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، کہ سب نے جو ہے وہ اصرار کیا کہ اب ایسا غضب نہ کرنا کہ تم آج ہی لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ آج کا جو موسم ہے وہ ایسا ہے کہ باہر جا کر سینری کا لطف اٹھایا جائے، یعنی کہ باہر جا کر جو ہے وہ مناظر سے، قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوا جائے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے کل پڑھ لیا تھا۔ آگے دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے۔ پیج نمبر جو ہے وہ 52 کی ریڈنگ کرنی ہے ہم لوگوں نے آج، کہ وہ اب جو ہے اصرار کر رہے ہیں کہ آج نہ لکھو، بلکہ آج کا موسم جو ہے وہ باہر جا کر گھومنے پھرنے والا ہے، مناظر سے لطف اٹھانے والا ہے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی سے ملائیں گے۔ کہتے ہیں کہ چلیے اب گاڑی تیار کرواتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، اور وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر احمد نگر ہے۔ احمد نگر جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اور اس کے بعد آگے وہاں پہ رئیس راجہ طالب علی، رئیس راجہ طالب علی جو ہے یہ نام بھی ہائی لائٹ کر لیجئے۔ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے 10th کلاس، کہ راجہ طالب علی جو ہے وہ کہاں کے رئیس تھے؟ احمد نگر کے، یا احمد نگر کے رئیس کا کیا نام تھا؟ طالب علی۔ یہ دونوں طرح سے جو ہے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، لہٰذا اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ کہتے ہیں میرا ماتھا وہی ٹھنکا، کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم۔ کہتے ہیں کہ جو ہے میرا ماتھا ٹھنکا، کہ یہاں پر ہی مجھے تھوڑی سی فکر لاحق ہو گئی کہ اگر یہاں پر بھی یہی حال ہوا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ فرصت کیسے ملے گی۔ خیر سینکڑوں ہیلوں حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا، کہ سینکڑوں جو ہے وہ بہانے کر کے، ہیلے بہانے کر کے میں اس وقت تو بچ گیا، اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، کہ جو میرے میزبان ہیں، جو گھر والے ہیں جن کے گھر میں آیا ہوا ہوں، وہ بھی میری وجہ سے جو ہے وہ نہیں جا سکے۔ مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس عنقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا، وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ کہتے ہیں کہ بہت جلد ہی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ جس عنقا کا مطلب کیا ہے؟ لغوی مطلب کہ فرضی پرندہ ہے، جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، جس کے اوپر بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر ہم کیا کہ ایسی چیز جو حاصل نہ ہو سکے۔ تو کہتے ہیں کہ اور وہ حاصل نہ ہونے والی ان کی چیز کیا تھی؟ ان کی یکسوئی، کہ وہ مکمل یکسوئی سے فرصت کے ساتھ بیٹھ کے، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چیز لکھ سکے۔ کہتے ہیں یعنی یکسوئی کی، جس پوری توجہ کی، جس خاموشی کی، جس فرصت کی تلاش میں تھا، سرگردہ تھا، مارا مارا پھر رہا تھا، وہ مجھے یہاں بھی نہیں ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا، اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا۔ کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا ہوں، اپنے کمرے میں آیا، اور آ کر میں نے غور سے جو ہے وہ میز پر پڑے سامان کو دیکھا، جو میرے پڑھنے لکھنے
کے لیے تیار کی گئی تھی، وہ میز جو ان کے پڑھنے لکھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، کامدار کڑھائی والا، کہ میز پر نہایت ہی قیمتی کڑھائی والا کپڑا جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، کہ اس جو ہے میز پر، اس کپڑے پر جو ہے ایک قطرہ بھی سیاہی کا گرانا وہ کسی گناہ کبیرہ سے، کسی بڑے گناہ سے کم نہیں ہوگا۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، نایاب نہ ملنے والا، کہ چاندی کی دوات پڑی ہوئی ہے مگر اس میں سیاہی جب میں نے دیکھی تو وہ سیاہی سوکھی ہوئی تھی۔ انگریزی قلم ہے، نہایت ہی قیمتی قلم اور نایاب قلم ہے، یعنی کہ نہ ملنے والے قلم ہے جو کہ بہت کم ملتے ہیں۔ اکثر میں نب ندارت، ندارت غائب تھی، نہیں تھی، کہ اکثر ان میں سے جو اکثر پین تھے، قلم تھے، ان میں نب نہیں تھی۔ جاذب کاغذ، ایک مخملی جلد میں، کہ ایک مخمل کی بنی جلد میں جو ہے جاذب کاغذ پڑے ہیں۔ جاذب کاغذ سیاہی چوسنے والے جو کاغذ ہیں وہ کاغذ پڑے ہوئے ہیں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں، کہ سیاہی چوس کاغذ جو ہیں وہ تو موجود ہیں ایک مخمل کی جلد کی کتاب میں، لیکن جو لکھنے والے کاغذ ہیں جن پر لکھا جاتا ہے ان کاغذوں کا کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، بیش قیمت نہایت قیمتی، کہ اعلیٰ درجے کا بہت ہی عمدہ جو ہے قیمتی سامان میز پر تھا، مگر اکثر میں سے میرے کام کا نہیں، اور اکثر جو سامان اس میں سے تھا وہ میرے کسی کام کا نہیں تھا، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں تھیں۔ آخر کار میں نے اپنا وہی پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پراں خیالات کو تیزی کے ساتھ کفسے کاغذ میں بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ کیا کہتے ہیں کہ آخر کار میرا استعمال کا پرانا لیکن مفید بکس تھا، جس کے اندر معمولی دوات تھی، یعنی کہ جو دوات میز پر پڑی ہے چاندی کی، اس کے مقابلے میں میری دوات نہایت ہی معمولی تھی، اور قلم، وہ قلم جس نے اب تک نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ میری مدد کی تھی اور میرے پراں خیالات، میرے بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی سے کفسے کاغذ میں، کفس کہتے ہیں قید کو، پنجرہ، کاغذ کے پنجرے میں بند کیا تھا، کہ میرے بکھرے ہوئے خیالات کو جو ہے وہ جو ہے اس قلم کی مدد سے میں نے تحریر کیا تھا۔ میں نے اپنا وہ قلم نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مرغان خوشنوا، اچھی آواز والے پرندے، کہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو اچھی آواز والے پرندے ہیں، جن کی جو ہے خوبصورت آواز پر کئی شعراء رطب اللسان ہیں، کہ کئی شعراء نے اپنے شاعروں میں ان کی تعریف کی ہے، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا، کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ تمام پرندے، یعنی کہ پرندے جو ہیں وہ مصنف کی کھڑکی کے باہر جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں اس کے کمرے کے نیچے درخت پر، اور وہ شور مچا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ان پرندوں کی آواز پر کئی شاعر جو ہے انہوں نے اپنے شاعری میں بہت تعریف کی ہے، لیکن اس وقت میں ان پرندوں کی آواز سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، کہ یہ تمام میرے کمرے کے باہر درخت پہ جمع ہو گئے ہیں اور وہ شور مچا رہے ہیں۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتاً مشغول ہو گیا کہ مکمل طور پر پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہوں، کہ میں نے ان کی آواز کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے اور مکمل طور پر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تن تن تنا تنا، چھن تا تن 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 تن، میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیا کی خبر نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے ارد گرد کی دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی، کہ یکا یک اس تن تن نے چونکا دیا، حیران کر دیا، یکا یک اچانک۔ یہ کیا ہے؟ اف! اب میں سمجھا، میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے۔ انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، یعنی کہ انہیں موسیقی کا بہت شوق ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں۔ ستار کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ شاکر خان صاحب کے بھائی کس سے شوق فرما رہے تھے یا کیا بجا رہے تھے؟ ستار بجا رہے تھے، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، محظوظ کیا، خوش کیا، لطف اندوز کیا۔
پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو پھر مجھے اپنے کام کا خیال آیا۔ کہتے ہیں کوئی آدھا گھنٹہ جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ موسیقی کی ریاضت کی ہے، مشق کی ہے، اور مجھے میری خواہش کے خلاف جو ہے وہ محظوظ کیا ہے، لطف پہنچایا ہے، خوش کیا ہے، اور پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے ہیں اور خاموشی طاری ہو گئی اور دوبارہ مجھے اپنا کام کرنے کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو۔ گنجینہ کا مطلب بھی ہے خزانہ۔ کہتے ہیں کہ اے میرے خیالات، تم ہی میرا خزانہ ہو تو خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے دماغ میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ کیا محمل فکرہ ہوا، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ محمل بے معنی، اور انہوں نے فکرہ پڑھا اور کہتے ہیں یہ کیا بے معنی فکرہ ہے، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ان سے ابھی ملنے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں انہیں لکھ گیا کہ یہ جو بات ہے کہ آپ کہاں بھول پڑے اور اتنے دنوں کہاں رہے، یہ تو شاکر خان صاحب نے اپنے دوست سے کہی تھی جو ابھی ان سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور میں مصروفیت کا میرا یہ عالم ہے کہ میں انہی فکروں کو جو ہو لکھ گیا ہوں۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی، اور باہر اتنی مصنف جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، تو اتنی دیر میں کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن۔ سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ملازم آیا ہے شاکر خان صاحب کا، کہتا ہے کہ میں شبن ہوں اور سرکار نے آپ کو بلایا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا نیچے تشریف لائیں، کہ کوئی صاحب ہیں جو آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور سرکار آپ کو ان سے ملانا چاہتے ہیں، یعنی کہ مالک آپ کو ان سے ملانا چاہتے ہیں۔ بادل ناخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہتے ہیں میں اٹھا ہوں اور نیچے چلا گیا۔ شاکر خان صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جب چلے گئے ہیں تو میں بھی آیا ہوں واپس، مجھے فرصت ملی ہے اور میں نے یکسو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی میرے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ تنزن کہہ رہے ہیں کہ اب میرے جو ہے میزبان کے پھر کوئی دوست آئے ہوئے ہیں اور میں اب انہیں دکھایا جاؤں گا، گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا۔ کہتے ہیں میری مثال بھی اس عربی گھوڑے کی جیسی تھی جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا، کہ جسے میزبان نے ابھی خریدا ہے اور جو ہر دوست کو استبل سے منگوا کر دکھایا جاتا ہے۔ استبل گھوڑا باندھنے کی جگہ جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری مثال بھی اس عربی گھوڑے کی طرح ہے کہ جسے میزبان جو ہے اس نے خریدا ہو، ابھی جو ہے وہ کچھ روز پہلے ہی خریدا ہو، اور ہر دوست کو جو ہے استبل سے منگوا کر اسے دکھایا جائے۔ اس دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں اپنے کمرے میں آیا، خیالات غائب ہو گئے تھے۔ فکرہ از سر نو پھر بنانا پڑا، از سر نو نئے سرے سے، کہتے ہیں فکرہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ بنانا پڑا ہے۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، طبیعت بیزار ہو گئی، باہزار دقت، کہتے ہیں بہت زیادہ مشکل کے بعد پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے، مکمل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے، کہ تفتیش چھان بین کرنا، کہتے ہیں کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان جنہیں جو ہے وہ چھان بین کرنے کا اور تحقیقات کرنے کا شوق ہے، اور جو کولمبس کی طرح، کولمبس جہاز رائے جس نے امریکہ دریافت کیا تھا، کہتے ہیں اس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کے لیے اپنے تئیں اپنے آپ۔ کبھی یہ مصنف لکھ رہا ہے کہ اتنی دیر میں پھر جو ہے وہ دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں
خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، یعنی کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالنے سے خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے، موجودہ کاوش بھی کا مطلب یہ کوشش، مصنف یہ لکھ رہا ہے کہ پھر جو ہے دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ 10th کلاس آج ہماری ریڈنگ یہاں تک جو ہے ہو گئی ہے مکمل۔ آپ لوگوں نے اب جو ڈائری ہے اس میں اس کی جو ہے اس کا خلاصہ اور اس کے جو میننگز ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے تفہیم کی عبارت آپ کی 2 رہ گئی ہیں، 13 اور 15، یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے۔